بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی فطرت میں تلاش پوشیدہ ہے۔ یہ تلاش کبھی علم کی ہوتی ہے، کبھی محبت کی اور کبھی دنیاوی آسائشوں کی، لیکن ان سب تلاشوں کے بیچ ایک تلاش سب سے زیادہ گم ہو جاتی ہے، سکون کی تلاش۔ آج کا انسان سب کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں ہے، مگر جب رات کو تنہائی میں خود سے سوال کرتا ہے تو دل سے ایک ہی آواز آتی ہے، سکون کہاں ہے؟ خواہشوں کا جال۔ خواہشیں انسان کو جینے کی وجہ بھی دیتی ہیں اور اکثر برباد بھی کر دیتی ہیں۔ بچپن میں ایک کھلونا چاہیے تھا، جوانی میں مقام، عزت، شہرت، دولت اور محبت۔ جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے اس کی خواہشیں بھی اس کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دل فوراً نئی خواہش کا اسیر بن جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب سکون دھیرے دھیرے زندگی سے رخصت ہونے لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ دولت ہمیں چین دے گی، لیکن جب وہ دولت آتی ہے تو ہم اس کے بچانے، بڑھانے اور دکھانے کے چکر میں مزید بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہرت میں سکون ہے، مگر جب لوگ ہمیں جاننے لگتے ہیں تو ان کی توقعات کا بوجھ ہمیں دبا دیتا ہے۔ یوں ہم ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، جہاں منزل نہیں صرف دوڑ ہے۔ دل کا سکون اور دنیا کی خواہشیں۔ دل کا سکون خریدی ہوئی چیز نہیں، یہ کسی بنگلے، گاڑی یا سوشل میڈیا فالوور سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت جنم لیتا ہے جب انسان اپنے ضمیر سے مطمئن ہوتا ہے، جب وہ جان لیتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ کافی ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے کافی کو کم سمجھ لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ ناکافی ہے، اور یہی احساس ہمیں اندر سے کھا جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، یقیناً دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ سکون کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں۔ خواہشیں جسمانی آسائشوں کی طلب کرتی ہیں، جبکہ سکون روحانی تسکین کا نتیجہ ہے۔ اور جب روح بھوکی ہو تو خواہشوں کا سمندر بھی اسے سیراب نہیں کر سکتا۔ جدید دور کی بے سکونی۔ آج کا انسان شاید تاریخ کا سب سے زیادہ مصروف مگر سب سے زیادہ خالی انسان ہے۔ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی تو ہے، مگر دلوں میں خلا ہے۔ ہم نے وقت بچانے والی مشینیں بنا لی، مگر سکون ضائع کر دیا۔ ہم آن لائن سب سے جڑے ہوئے ہیں، مگر دل سے سب سے کٹے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ کم چیزوں میں خوش رہتے تھے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود خوشی ایک نایاب خزانہ بن چکی ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، خواہشوں کی حد نہیں رکتی۔ نفس کی غلامی۔ انسان جب اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو وہ خود کو کھو دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے، یہ حاصل کرو تب خوشی ملے گی، اور جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو نفس پھر کہتا ہے، اب وہ حاصل کرو۔ یوں انسان اپنے اندر کے سکون کو قربان کر دیتا ہے اس بے نام آس کے لیے جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، جو انسان اپنی خواہشات کا غلام ہے وہ کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اصل بادشاہی اسی کی ہے جو اپنی خواہشوں پر قابو پاتا ہے، جو نہ کہنا جانتا ہے، جو اپنے دل کو مطمئن رکھ سکتا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، کیونکہ سکون دوسروں کی نظروں میں نہیں، اپنے ضمیر کی نظر میں ہوتا ہے۔ سکون کا راستہ۔ سکون پانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ خود کو قبول کیا جائے۔ ہم اکثر اپنی زندگی دوسروں کے پیمانوں پر پرکھتے ہیں، دوسرے کے گھر، لباس،
نوکری یا رشتے کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمارا دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک منفرد راستہ بنایا ہے تو حسد اور مقابلے کی آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ سکون تب آتا ہے جب انسان کہہ سکے میں وہی ہوں جو مجھے ہونا چاہیے اور میرے پاس وہی ہے جو میرے مقدر میں بہتر ہے۔ قناعت سکون کی کنجی۔ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب انسان قناعت سیکھ جاتا ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ دوسروں کے پاس کیا ہے اس سے زیادہ شکر کرتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے۔ قناعت دراصل شکر کی عملی شکل ہے اور شکر ہی سکون کا دروازہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سکون شکر سے بڑھتا ہے، خواہش سے نہیں۔ جتنا ہم شکر گزار ہوتے ہیں اتنی ہی بے چینی کم ہوتی ہے۔ زندگی کی دوڑ میں کچھ دیر رک کر سانس لینا سیکھو، دیکھو، سنو، محسوس کرو، کیونکہ سکون شور میں نہیں خاموشی میں چھپا ہے۔ سکون خریدی جانے والی چیز نہیں بلکہ محسوس کیا جانے والا حال ہے۔ خواہشوں کی چاہت میں ہم نے وہ لمحے گنوا دیے جن میں زندگی مسکرا رہی تھی۔ آخر میں یہی کہنا کافی ہے، خواہشوں کی آگ نے دلوں کو جلا دیا، سکون وہیں کھو گیا جہاں ہم نے زیادہ مانگنا شروع کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔